بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کے مسئلے حل فرمائے۔ اس وقت تقریباً سبھی مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی مالی مسائل میں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی شادی کے نہ ہونے پر، کوئی کاروبار رزق کی بندش کی وجہ سے، کوئی گھر کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ ٹو بی آنیسٹ ڈیلی بیسس پر اتنے میسیجز آتے ہیں کہ سم ٹائم سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنی پریشانیاں، اتنے مسائل کیوں ہیں۔ بہرحال آزمائش تو برحق ہے اور آزمائش میں ہی نعمت پوشیدہ ہے، کیونکہ جب ہم پر آزمائش آتی ہے، ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، درود و سلام استغفار کثرت سے ورد کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی بے پناہ برکات فضیلت بھی ملتی ہے، اور پھر درود و سلام کی برکت سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں درود پاک کا اور نفل کا ایک مختصر سا عمل بتایا جا رہا ہے۔ مختصر تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک عمل بتایا جا رہا ہے جو کہ 7 ڈیز کرنا ہے، اور یہ تقریباً 3 لوگوں کو بتایا گیا اور ان کے کام بنے الحمدللہ۔ ان میں سے ایک صاحب تھے جو دبئی میں جاب کرتے تھے، سعودی عربیہ میں جاب کرتے تھے بیسیکلی، اور عمرہ اور حج کی سعادت بھی نصیب ہو رہی تھی، اور جو ہے ڈیوٹی پر تھے، رسپانسبل تھے، پھر بھی کسی بہاف پر ان کی جاب چلی گئی اور وہ واپس اپنے وطن آ گئے۔ اب چونکہ وہ یہاں واپس آ گئے اور اب ان کو دوبارہ جانا تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کی واپس سعودی عربیہ میں ہی جاب لگے، آلدو کہ ان کے جو بھائی تھے وہ اچھا ارن کر رہے تھے یہاں پر۔ وہ 3 بھائی ہیں، لیکن وہ خود میرڈ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو میرڈ ہے اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، اسے اپنی فیملی خود رن کرنا ہے، بھلے دوسرے بھائی دوسرے لوگ گھر میں کتنے اچھا کیوں نہ کما رہے ہوں۔ اب وہ بہت پریشان تھے، واپس سے اپنے جاب پر جانا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی دبئی میں یا سعودی عربیہ میں ہی جاب لگے تاکہ وہ بار بار عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کر سکیں، مدینہ منورہ جا سکیں، اور کہتے ہیں کہ بس میری یہی تمنا ہے کہ جب تک زندہ رہوں وہیں جاب کروں اور بار بار حاضری کا شرف ملتا رہے، وہاں نمازیں ادا کروں، دعا کروں۔ تو کہتے ہیں کہ اب دوبارہ جانا اتنا مشکل تھا، کیونکہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں جن کے تھرو ہم جاتے ہیں ان کو اتنے پیسے دینا پڑتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو ان کو یہ عمل بتایا گیا، انہوں نے 7 ڈیز یہ عمل کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ان کی دوبارہ سے سعودی عربیہ میں جاب لگی، اور الحمدللہ وہ جا بھی چکے ہیں اور اب وہ اپنی جاب کر رہے ہیں۔ 2 لوگوں کو اور بتایا گیا، ان کے کچھ مسائل ایسے تھے جو اس کے لیے انہوں نے کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو اس میں بہت فائدہ ہوا، ان کے وہ مسئلے حل ہوئے۔ اور یہ عمل آپ نے صرف 7 ڈیز کرنا ہے، 7 ڈیز کرنا ہے، لیکن کامل یقین سے کرنا ہے، توجہ دھیان سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے۔ جب آپ کامل یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام 7 دنوں میں ہی ہو جائے گا۔ اور اس عمل کا بہترین اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے اور اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل، آپ کا ذہن اس طرف کر دے گا جو کام آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کو وہاں اطمینان ہو جائے گا، وہاں سکون ہو جائے گا، آپ خود بخود سوچ لیں گے نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ چیز زیادہ بہتر ہے میں وہ کر لوں۔ یعنی جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی آپ کا رخ اس طرف کر دیا جائے گا۔ سب سے خوبصورت بات اس عمل کی یہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، یا ہمارے فلاں جگہ شادی ہو جائے، یا ہم کاروبار یہ کر لیں، لیکن اس میں ہمارے لیے خیر پوشیدہ نہیں ہوتی، آگے جا کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، شر پوشیدہ ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم بضد ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے اور ایسی کوئی معاملہ ہوا آپ کے ساتھ خدا نخواستہ، تو آپ کا دل اس طرف سے ہٹ جائے گا، اور جس طرف آپ کے لیے خوشی ہوگی، سلامتی ہوگی، عزت ہوگی، کامیابی ہوگی، آپ کا دل خود بخود اس طرف راغب ہو جائے گا۔ عمل اس طریقے سے کرنا ہے، یا تو آپ یہ ظہر کی نماز کے بعد کریں گے یا عشاء کی نماز کے بعد کریں گے، تو آپ اپنے لیے ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں گے اور اسی ٹائم پر پھر آپ نے 7 ڈیز کرنا ہے۔ اگر ظہر کی نماز کے بعد اسٹارٹ کر لیا پہلے دن آپ نے، تو پھر 7 ڈیز ظہر کی نماز کے بعد ہی کریں گے، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد اسٹارٹ کیا فرسٹ ڈے، تو پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی 7 ڈیز کریں گے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیر کر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، ایک تسبیح۔ اپنی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی حاجات ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو تصور کر کے کہ اللہ کریم ان سب کو حل فرما دے اور میرے حق میں بہتری کے ساتھ حل فرما دے، جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ 100 دفعہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے، بہت توجہ دھیان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور جو درود تنجینہ اسکرین پر آ رہا ہے وہی والا پڑھنا ہے، کیونکہ درود تنجینہ بہت سارے مل جائیں گے آپ کو انٹرنیٹ پر جن میں الفاظ تبدیل ہیں، آلموسٹ کبھی کسی میں اضافہ ہے کچھ چیزوں کا اور کسی میں کمی ہے، تو جو اسکرین پر آ رہا ہے آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقتی لنا بہا۔
जमी al-हाजात व तुताहिरून बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़ऊन बिहा इंदका अला दरजाती व तुबल्लिगून बिहा अक्सल गायाती मिन जमील खैराती फ़िल हयाती व बअदल ममाती इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये वाला दुरूद तुंजीना आपने वर्द करना है 100 मरतबा। स्क्रीन पर भी दे दूँगी पिक्चर में, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप देखकर पढ़ सकें। 7 दिन आपने ये अमल करना है। पढ़ने के बाद गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से अपनी हाजात के लिए दुआ करनी है, अपनी परेशानी के ख़त्म होने की दुआ करनी है। 7 दिन में इंशाअल्लाह ताला जो भी काम होगा आपका बनेगा। अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है, और ये बहुत ही ज़्यादा अक्सीर अमल है, मुजर्रब अमल है, जिसने भी किया उसको फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि दुरूद तुंजीना पढ़ने से वैसे भी मसलों का हल निकलता है। और जब आप नफले हाजात पढ़ लेंगे, साथ में ये पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये अमल बाइजाज़त है, सब कर सकते हैं, इसका किसी किस्म का किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सबको इजाज़त है, आप आराम से इसे कीजिए अपनी किसी भी हाजात के लिए। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आपने दुआ करनी है, और जो है 7 दिन तक आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपका काम बनेगा। लेकिन इन केस 7 दिन करने के बाद आपका काम नहीं बना या आपका दिल मुतमईन नहीं हुआ, तो फिर आपने 3 दिन का या 5 दिन का गैप देना है और फिर दोबारा से 7 दिन करना है। आप देखेंगे 7 दिन में ही इंशाअल्लाह ताला पहली दफ़ा में आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे पढ़ने में कोई कमी, गलती, कोताही हो जाए, तो फिर अगर हमारा मसला हल ना हो तो फिर 7 दिन पढ़ने के बाद 3 दिन का या 5 दिन का गैप देकर फिर 7 दिन पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके मसले भी हल होंगे, हाजात भी पूरी होगी, परेशानी भी ख़त्म होगी। 3 लोगों ने अभी तक किया है और उनको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। 7 दिन के अंदर ही उनका मसला हल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामिल यकीन से कीजिएगा, सदका जारिया की नियत से बना रही हूँ वीडियो कि आप लोग कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि सबके मसले हल हैं। इस वक्त सब बहुत परेशान हैं, और जिस किस्म का भी मसला होगा आप किसी भी किस्म के मसले के लिए कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सब पर रहमत की निगाह फरमाए, हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कामिल यकीन से करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा पढ़ना कबूल व मकबूल फरमाए, और हम सबकी हाजात पूरी फरमा दे, सबकी परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।